بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 مارچ 2023 آپ تمام کو میں اس CPS علماء پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ آج مولانا فیاض عمری صاحب ہمارے ساتھ پیور آئیڈیلزم ورسس پریکٹیکل آئیڈیلزم کے ٹاپک پر اپنے خیالات شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے حافظ سید اقبال صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ قرآن کے ورسز ریسائٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاک اللہ۔ بیفور میں فیاض عمری صاحب کو انوائٹ کروں، اس سے پہلے میں اپنا ایک چھوٹا سا احساس یا ایکسپیرینس یا شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ 25 فروری کو چنئی میں دا ہندو جو ڈیلی نیوز پیپر ہے کی جانب سے ایک ہندو لٹریچر فیسٹیول منعقد کیا گیا تھا، جس کا ٹاپک تھا لیگ فار لائف۔ اس میں ایک پروگرام تھا جس میں وسیم اکرم آنے والے تھے، اور ان کی ایک کتاب ابھی قریب میں شائع ہوئی ہے، سلطان آف سین۔ اس موضوع پر ڈاکٹر ایم رام، چیف ایڈیٹر آف ہندو، ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے والے تھے۔ تو اس پروگرام میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ وسیم اکرم پاکستان سے آئے ہوئے ہوں گے اور اس بہانے ہماری ملاقات ان سے ہو سکتی ہے۔ کچھ میں نے لٹریچر بھی اپنے ساتھ لے گیا، لیکن جب میں پروگرام میں گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وسیم اکرم براہ راست اس پروگرام میں نہیں آ سکے، لیکن زوم کے ذریعے وہ پارٹیسپینٹس کو ایڈریس کریں گے اور عمران سے ڈسکس کریں گے۔ اور اتنا اچھا وہاں پر انتظام کیا گیا تھا کہ یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وسیم اکرم وہاں پر موجود نہیں۔ جو پروگرام شروع ہوا تو سامنے اسکرین پر زوم میں وسیم اکرم آ گئے، پھر یہاں جو ان کے ساتھ ڈسکس کرنے والے تھے وہ لوگ اسٹیج پر موجود تھے، اور بالکل ان دونوں کے درمیان ایسا ڈسکس ہو رہا تھا کہ گویا کہ فزیکلی وسیم اکرم اس پروگرام میں موجود ہیں، گرچہ کہ وہ ورچوئل پروگرام تھا وسیم اکرم کے ساتھ۔ اور آڈینس بھی کوشچنس کر رہے تھے، وسیم اکرم بھی پاکستان سے اس کا آنسرس کر رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا ہیلتھی اور ڈسکشن پروگرام تھا۔ اس پروگرام میں جانے کے بعد مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی کہ احسان کی تعریف کرتے ہوئے رسول اللہ نے کہا تھا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ فیلنگس بھی اگر تمہارے اندر پیدا نہ ہو سکیں تو کم از کم یہ فیل کرو کہ گاڈ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ورچوئل پروگرام تھا اس سے مجھے احسان کی تعریف سمجھ میں آئی، ڈیفینیشن سمجھ میں آیا کہ یہ چیز آج کے دور جدید میں ٹیکنالوجی نے ہم کو یہ بات بتا دیا کہ احسان یا خدا کو دیکھتے ہوئے اس کی عبادت کرنا یہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس ورچوئل میٹنگ کے ذریعے کر دیا ہے، اور جو ہم آج میٹنگ کر رہے ہیں زوم میٹنگ، وہ یہ بھی ایک اس طرح کا ایک سمجھیے اس کا ایک چھوٹا سا اظہار ہے۔ اگر ہم اس کو بڑی سطح پہ لے جائیں گے ہمارے اندر احسان کی کیفیات آ سکتی ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا احساس تھا میں آپ سے شیئر کر کے، اب میں مولانا فیاض عمری صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ٹاپک پر ہم سے اپنی باتیں شیئر کریں۔ جی فیاض صاحب۔
جی مولانا فیاض صاحب. بسم اللہ الرحمن وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. 3 مارچ 2023 آج کی اس مجلس میں جس سبجیکٹ پر مجھے بات کرنی ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. میں اپنے اس سبجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے یونیسکو کانسٹیٹیوشن جو اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے اس کی ایک بات آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا. یونیسکو کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی گئی ہے: Since war began in the minds of men, it is in the minds of men that the defense of peace must be constructed. یعنی اقوام متحدہ کی ریسرچ ٹیم یہ کہتی ہے جب بھی وار شروع ہوتی ہے، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر، آپ یہ کہہ سکتے ہیں گھر کے پیمانے پر ہو یا ملکوں کے پیمانے پر یا کمیونٹیز کے پیمانے پر، دراصل وہ پہلے ذہن میں پنپتی ہے. تو اقوام متحدہ کا یونیسکو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے تو پھر ہمیں اب اس بات میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ انسانوں کے مائنڈ کو پیسفلی کنسٹرکشن میں لگائیں. یعنی انسان کا ذہن وہ جگہ ہے جہاں اگر ہم اپنا ورک کرتے ہیں تو نتیجہ ہمیں گھر اور باؤنڈریز دونوں جگہ دکھائی دے سکتا ہے. تو اب آگے چلیے. غالباً یہ 2016 منتھ سپتمبر کی بات ہے. ہم کلکتہ میں شری شری روی شنکر جی کے ایک برانچ میں بیٹھے ہوئے تھے جو کلکتہ میں کام کرتی ہے، آرٹ آف لیونگ جس کا عام طور پر تھیم ہوتا ہے. تو وہاں ایک بہت ہی ینگ ایجوکیٹڈ آدمی نے ہم سے سوال کیا تھا. سی پی ایس کے کلکتہ ٹیم ممبرس بھی تھے اور میرے ساتھ ہمارے حافظ سید اقبال صاحب عمری بھی تھے. تو اس نے کہا تھا کہ بدھزم کا ایک کنٹریبیوشن ہے انڈیا میں، اسی طرح ہندوازم کا ایک کنٹریبیوشن ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اسلام کا کیا کنٹریبیوشن ہے. اسلام کا کنٹریبیوشن ہندوستانی سماج کو لے کر کیا ہے؟ فوراً تو ہم نے سے کسی نے بھی کوئی ریئیکٹ نہیں کیا اور نہ ان کو آنسر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں مسلسل سوچتا بھی رہا کہ آخر اگر کوئی یہ پوچھے کہ اسلام کا اس ملک کی سطح پر کیا کنٹریبیوشن ہے تو میں اس کو مسلسل سوچ رہا تھا. پھر مولانا سے بھی میری اس سلسلے میں بات چیت ہوئی تھی. پھر ابھی قریب میں نے مولانا کا ایک مضمون پڑھا اسی سوال کو لے کر. وہ مضمون ہمارے اس گروپ میں بھیجا گیا ہے کہ عام طور پر ماڈرن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے 2 بڑے کنٹریبیوشن ہیں. اس کا سب سے پہلا کنٹریبیوشن یہ ہے پیور منوتزم کا اسلام نے جو ہے اظہار کیا اور اس کی وضاحت کی اور اس کو محفوظ کیا. دوسرا اسلام کا کنٹریبیوشن یہ ہے افلاطون سے لے کر ہمارے اس دور کے چھوٹے سے چھوٹے لیول کے ایک اسکالر یا فلاسفی تھے، سب جو ہے آئیڈیل اسٹیٹ کے آئیڈیل سوسائٹی کے کانسیپٹ میں جیتے تھے. سارے ہی انسانوں نے یہ کوشش کی کہ آئیڈیل سوسائٹی بنائی جائے، آئیڈیل سماج بنایا جائے، آئیڈیل اسٹیٹ قائم کی جائے، آئیڈیل فیملی بنائی جائے، آئیڈیل آرگنائزیشن بنائی جائے، آئیڈیل فرینڈس بنائے جائے، بہرحال آئیڈیل انسٹیٹیوشنس بنائے جائے.
تو دنیا کے ذہین ترین لوگوں سے لے کر ہماری گلیوں میں رہنے والے چھوٹے اسکالرس بھی ہمیشہ اس خیال میں جیتے ہیں کہ ہر چیز ان کو آئیڈیل ملے. تو مولانا اس مضمون میں کہتے ہیں، میں پرسنلی یہ مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اس گلوب کو 2 بڑے کنٹریبیوشن ہیں. رسول اللہ کا سب سے پہلا کنٹریبیوشن ہے خالص توحید کی وضاحت کرنا اور جو ہے توحید کے نظریے کو ہر ناحیے سے سیف کر کے بتانا، ہر ناحیے سے پروو کر کے بتانا. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹریبیوشن یہ ہے جس کو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دوسرا یہ ہے کہ افلاطون سے لے کر یاسر عرفات تک جو بات نہیں جان سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی اور اس کو عملاً کر کے بھی بتایا. یعنی سارے ہی انسان، افلاطون نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ جو ہے انسانی سماج سے انجسٹس، ظلم، ناانصافی کے خاتمے کے لیے ہمیں فلاسفر کنگ پروڈیوس کرنے ہوں گے. یعنی ایسے بادشاہ، ایسے رولر جو ساتھ ہی ساتھ عالم بھی ہو، فلاسفر بھی ہو، جو اخلاقیات کے ماہر ہوں. جب تک ہم ایسے بادشاہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے اس وقت تک آئیڈیل سوسائٹی قائم نہیں ہو سکتی. تو اسی سے متاثر ہو کر افلاطون کے شاگرد ارسطوٹل، جس کو ہم ارسطو کہتے ہیں، اس نے اس سلسلے میں کافی کوششیں کی. اسی کی کوششوں کا ایک نتیجہ الیگزینڈر دا گریٹ، سکندر اعظم ہے. سکندر اعظم ارسطو کا شاگرد تھا اور فلاسفر کنگ کے ماڈل پر اس کی تعمیر اور تعلیم کی گئی تھی. مگر عجیب و غریب بات یہ پیش آئی، جو ہی وہ تخت سلطنت پر پہنچا، تخت سلطنت پر بیٹھا، اس نے دنیا فتح کرنے کا عزم کر لیا اور وہ روم سے نکل کر ہندوستان تک حملہ کرتے ہوئے پہنچا. گویا کہ فلاسفر کنگ بھی آخر میں ایکسپلائٹر کنگ بن گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ افلاطون جیسے، ارسطوٹل جیسے گریٹ فلاسفر اپنے منصوبے میں، اپنے کانسیپٹ میں کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن دا 100 کا مصنف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دنیا کے 100 بڑے آدمیوں کا سلیکشن کرنا چاہا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 مقام پر رکھا اور اس نے کہا کہ یہ تاریخ میں ایک واحد انسان ہے جو ریلیجس اور سیکولر دونوں لیول پر سپریملی سکسیسفل ہے. سپریملی سکسیسفل انسان کی ہم جب انسانی ہسٹری میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں نہ ارسطوٹل ملتا ہے، نہ افلاطون ملتا ہے، نہ سکندر اعظم ملتا ہے، نہ سائرس ملتا ہے، نہ ذوالقرنین ملتا ہے. تاریخ کے بڑے بڑے لوگ سپریملی سکسیسفل کی لسٹ میں جگہ نہیں پاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لسٹ میں نمبر 1 مقام پر آتے ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ دا 100 کے مصنف نے یہ تو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکولر اور ریلیجس دونوں لیول پر سپریملی سکسیسفل انسان تھے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا، اس نے وہ ریزن آؤٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپریملی سکسیسفل انسان بن گئے. مولانا کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہی فارمولا تھا جس کو ہم پریکٹیکل آئیڈیالزم کہتے ہیں. یعنی ساری انسانی تاریخ آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل ڈیمانڈ اور آئیڈیل اچیومنٹ کی تلاش میں رہی. جیسے مثلا آپ کو پتا ہے 50 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو قتل کر کے کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو رشیا کے ایک بڑے علاقے پر نافذ کیا گیا. لیکن اس مومنٹ کا ایک بہت بڑا آدمی تھا جس کا نام تھا لیون ٹراتسکی. لیون ٹراتسکی نے ایک کتاب لکھی فوراً کہ دا ریولیوشن بیٹریڈ، یعنی انقلاب سے غداری. اس نے کہا کہ مارکس کے بڑے بڑے شاگرد مارکس کے بعد جو ہے وہ دولت بٹورنے میں لگ گئے. جو نظریہ جو پیش کیا گیا تھا انسانوں کی مالی مساوات کا، وہ پوری طرح مارکس کے شاگردوں کے ذریعے
فیل ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کس لیے قتل کیا گیا. کیا یہ قتل صرف ایک ایلیوژن کے پیچھے تھا؟ کیا صرف ایک شراب کا تعاقب تھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آئیڈیالزم کے تلاش میں ساری ہی انسانی تاریخ کے گریٹ لوگ اپنا سارا زور خرچ کر چکے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے قتل کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آئیڈیل اچیومنٹ تک نہیں پہنچ سکے. مولانا کہتے ہیں کہ مولانا نے ایک پرسنل مجلس میں کہا تھا، میں ایک مرتبہ ہیومن باڈی یا بایولوجی کا مطالعہ کر رہا تھا. ہیومن باڈی کے بارے میں میرے مطالعے میں یہ بات آئی کہ انسانی باڈی لائک اے رننگ ریور ہے. یعنی سائنٹسٹ اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ انسانی سیلز جو ہے ہر روز مرتے رہتے ہیں، ہر روز ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اور پھر اس کی جگہ نئے سیلز جگہ لیتے ہیں. اس طرح جو ہے یہ سیلز کی ایگزٹ اور آمد، اس کا اگر ہم حساب لگائیں تو تقریباً 10 سے لے کر 15 سال کے اندر پوری طرح انسانی باڈی چینج ہو جاتی ہے. یعنی 10 سال پہلے انسان کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ پوری طرح 10 سال کے بعد ان کی جگہ نئے سیلز جگہ لیتے ہیں. تو مولانا کہتے ہیں کہ اس ڈسکوری کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک بائی پروڈکٹ ملا اس ڈسکوری کا. فوراً میرا ذہن ٹرن ہوا کہ یہی انسانی سوسائٹیز کا معاملہ ہے. ہیومن سوسائٹیز کا معاملہ بھی انسانی باڈی کے سیلز کی طرح ہے. جس طرح انسان کی باڈی سیلز کو پوری طرح چینج کر لیتی ہے، اسی طرح ہیومن سوسائٹیز بھی وہ چینج ہوتے رہتی ہے. وہ بھی ایک رننگ ریور کی طرح ہے، بہتے پانی کی طرح ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی نظریے کو اپناتے ہیں، کسی خیال کو اپناتے ہیں، تو اس خیال کے بارے میں حضرت حنظلہ اور دوسرے اصحاب رسول کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جب ہوتے تھے تو ہم پر جنت و جہنم کا استحضار ہوتا، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو اس استحضار کی کیفیت سے ہم محروم ہوتے. معلوم یہ ہوا کہ انسانی مائنڈ جو ہے رننگ ریور کی طرح ہے. وہ اس کے سینٹیمنٹس، اس کی فیلنگز، اس کی کیفیات، اس کے خیالات، اس کے تخیلات کبھی بھی ایک لیول پر نہیں ہو سکتے، اور نہ یہ دین اور ایمان میں مطلوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی تو ایمان ہے. جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم منافق ہیں، تو رسول اللہ نے کہا آپ منافق نہیں، بلکہ جو ہے کریشن پلان ہی اس طرح ہے. خدا خود یہ چاہتا ہے کہ جو ہے کبھی انسان جو ہے ایمانی کیفیات میں جیے اور پھر اس پر غفلت طاری ہو اور اس پر اس کا احساس طاری ہو اور پھر وہ دوبارہ ایمان اور یقین کی طرف آئے. تو معلوم یہ ہوا، مولانا یہ کہتے ہیں کہ اس بایولوجی کی ڈسکوری سے میں نے یہ جانا کہ ہیومن سوسائٹیز کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے. ہیومن سوسائٹیز کو آئیڈیل فارم پر کبھی بھی تعمیر نہیں کیا جا سکتا. جو کوئی انسان اس طرح کی کوشش میں لگتا ہے آخر میں وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے. بہت سارے فلاسفیز، علماء اور لیڈرز آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ محروم تمنا جو سوئے آسماں دیکھے، لمحہ بلمحہ جسے اپنی محنت رائگاں دیکھے. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ہیومن سوسائٹیز کے معاملے میں آئیڈیالزم کی تلاش میں رہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب سے اپنے فالوورز کو نکالنے کی کوشش کی. اب آپ دیکھیے، ہم اس کی کچھ مثالیں دیتے ہیں. جیسے اس کی سب سے بڑی مثال مجھے یہ لگتی ہے، میں نے جب مولانا کا یہ مضمون پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انسان کو پریکٹیکل آئیڈیالزم پر راضی کرایا جائے. ساری دنیا جب پیور آئیڈیالزم کی تلاش میں قتل، فساد اور مار کاٹ میں مبتلا ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کے فالوورز کو ہیومن سوسائٹیز میں اس طرح کی لا حاصل کوشش کبھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ ایک مسلم فالوور کو، رسول اللہ کے فالوور کو یہ ماننا چاہیے کہ یہاں جو ممکن ہے وہ پریکٹیکل آئیڈیالزم ہو سکتا ہے، نہ کہ پیور آئیڈیالزم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبوت سے پہلے ہی ایک کیس آیا، وہ تھا حجر اسود کا مسئلہ.
حجر اسود کو کسی ضرورت کے تحت اس کی جگہ سے ہٹایا گیا، پھر اس کو دوبارہ ریپلیس کرنا تھا، تو قبائل کے سرداروں کے بیچ میں یا قبائل کے بیچ میں اس شرف کے لیے لڑائی ہو گئی، جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو یہ شرف ملے، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر یہ رپورٹ کیا گیا کہ اس شرف کے حصول کے لیے ان کے درمیان تلواریں تک بھی نکل سکتی تھی۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ کسی ایسے عقلمند انسان سے اس مسئلے کو سالو کیا جائے۔ پھر انہوں نے جو ہے کسی طرح رسول اللہ کے سامنے اپنے اس مسئلے کو پیش کیا، حالانکہ اس وقت رسول اللہ ابھی پیغمبر نہیں ہوئے تھے، وہ صرف ایک سادہ محمد بن عبداللہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو کانفلکٹ ریزولوشن جو کیا، کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن آج ایک بہت بڑا ٹاپک بن چکا ہے پوری دنیا میں، ہر جگہ باؤنڈریز کے جھگڑے، نیشنز کے آپس میں پولیٹیکل جھگڑے، تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ بن چکا ہے کہ کیسے کانفلکٹ کو اوائڈ کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ہی حکمت کے ساتھ لوگوں کو ان کے پیور آئیڈیالزم سے باہر نکالا، پیور آئیڈیالزم سے باہر نکال کر ان سے یہ کہا کہ جس طرح مادی چیزوں کا ڈسٹریبیوشن یا آپس میں تقسیم ہو سکتی ہے، اسی طرح آنر کی بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ آنر اگرچہ کہ ایک نان میٹیریل تھنگ ہے، یعنی شرف، عزت، وقار وغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ کھانے اور پینے میں آپس میں تقسیم کے ساتھ کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے ساتھ ایک نیا کانسیپٹ دیا، وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ جس طرح میٹیریل تھنگس ڈسٹریبیوٹ ہو سکتی ہے، آپس میں تقسیم ہو سکتی ہے، اسی طرح آنر، وقار، عزت کا مسئلہ بھی جو ہے آپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پیش کی، چادر کے اندر اس حجر اسود کو رکھا اور قبائل کے سرداروں سے کہا کہ اس آنر میں آپ آپس میں کنٹریبیوشن کیجئے، آپس میں جو ہے تقسیم کیجئے اس کو۔ اور پھر انہوں نے جو ہے چادر کو پکڑا، سب کو یہ شرف ملا حجر اسود کو منتقل کرنے کا، اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ریولیوشنری تھاٹ تھا۔ لوگ جو ہے مادی چیزوں کی تقسیم اور آپس میں بانٹنا تو جانتے تھے، لیکن جو ہے آنر کے بانٹنے کے معاملے میں تو تلواریں نکال لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب کانسیپٹ دیا کہ نان میٹیریل تھنگس بھی ڈسٹریبیوٹیبل ہے۔ تو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسوہ بنانا شروع کیا، جس کی انسان کو ہزاروں سالوں سے ضرورت تھی۔ پھر اب آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو حضرت عائشہ کی ایک حدیث بخاری کے اندر باب فضل مکہ و بنیانها کی تحت آئی ہے، بہت ہی تھرلنگ اس کے اندر باتیں ہیں جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ گفتگو کے دوران حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کوشچن کرتی ہیں۔ پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول، یہ جو کعبے کا جو انروف ایریا ہے، غیر مسقف ایریا، جس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں، تاریخی کتابوں کے اندر اس کو جو ہے الحجر بھی کہا گیا ہے، تو یہ انروف ایریا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، اے عائشہ، کعبہ کسی وجہ سے جو ہے، کسی سیلاب یا کسی حادثے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، تو اہل مکہ نے یعنی قریش نے اس کو تعمیر کیا۔ تعمیر کے وقت ان کے پاس جو ایکسپینسز تھے، بلڈنگ ایکسپینسز، وہ کم پڑ گئے، تو انہوں نے جو ہے جتنا پیسہ تھا اتنا ہی بنا دیا اور باقی حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ ہے جس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول، کیوں اس کعبے کے دروازے کو زمین سے اتنے زیادہ فٹ اونچا کیا گیا ہے، تقریباً 3-4 فٹ اونچا کیوں کیا گیا؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی قوم جو ہے جس کو چاہیں اندر جانے دے، جس کو چاہیں روک سکے، اس کے لیے انہوں نے جو ہے یہ پلان کیا کہ کعبے کا دروازہ جب حضرت ابراہیم نے بنایا تھا تو وہ زمین سے لگا ہوا تھا، انہوں نے اس کو اوپر کر دیا تاکہ جس کو چاہے روک سکے اور جس کو چاہے داخلے کا پرمیشن دے سکے۔ اگر اے عائشہ ہماری قوم یعنی اہل عرب ابھی نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے تو میں جو ہے حتیم کو، اور اگر جو ہے بلڈنگ کا ایکسپینسز ہوتا، بلڈنگ کا ہمارے پاس پیسہ ہوتا، تو میں حتیم کے حصے کو اس میں داخل کرتا اور جو ہے کعبے کے اس اونچے دروازے کو نیچے کر دیتا، اور پھر جو ہے 2 دروازے بناتا، ایک مشرقی
اور ایک مغربی، تاکہ لوگ ایک دروازے سے اندر آئے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلے. لیکن میں یہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں تاکہ جو ہے لوگ کسی نئے فتنے میں نہ پڑ جائے. تو میں نے بہت دنوں سے سوچا کہ یہ نیا فتنہ کیا تھا، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں اتنا احتیاط کر رہے تھے. تو آج میرے مطالعے میں ایک بات آئی، غالباً اس سے اس خوف کی تشریح ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہی مہینے پہلے اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا تھا. اصحاب الفیل کے واقعے سے پہلے بھی جو ہے اہل عرب کعبے کی توڑ پھوڑ یا کعبے کے کسی پتھر کو ہٹانا یا اس کی جگہ کو منتقل کرنا یہ بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے اور جو ہے عذاب الہی کا موجب سمجھتے تھے. تو غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی ابھی یہ اصحاب فیل کے واقعے سے فارغ ہوئے ہیں. اگر ابھی ہم کعبۃ اللہ کے اندر توڑ پھوڑ کریں گے تو یہ ہمیں بھی جو ہے ابراہ کی طرح کچھ نہ سمجھ جائیں اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے. غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال اور اس خوف سے جو ہے ریکنسٹرکشن سے جو ہے آپ نے اوائڈنس کیا. تو یہ تو حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو حدیث کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے. اب آپ دیکھیے تاریخ آگے بڑھتی ہے اور پھر وہی آئیڈیالزم اور جو ہے پیور آئیڈیالزم کی تلاش میں جو ہے لوگ پھنس جاتے ہیں. پھنسنے کا واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے بیچ میں عادل حکمراں، عادل خلیفہ اور مختلف اس ٹائپ کے سلوگنز کے تحت جو ہے آپسی جھگڑے ہوئے. اس میں ایک جھگڑا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اموی خلافت کے اگینسٹ میں مکہ کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑی حکومت قائم کر لی. ان کی حکومت حجاز، نجد، خراسان، عراق تک پہنچ چکی تھی. ایک بہت بڑا امپائر حضرت عبداللہ بن زبیر کے ذریعے قائم ہوا. اسی کے پیرالل میں شام اور جو ہے دوسرے علاقوں کے اندر حضرت معاویہ اور جو ہے یزید بن معاویہ کی خلافت قائم تھی. دونوں کے درمیان آپس میں جنگیں ہوئی. ان جنگوں کے اندر عبداللہ بن زبیر کو قتل کر دیا گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر کے اس واقعے کے دوران کعبے کے اوپر حجاج بن یوسف اور اموی فوجوں نے منجنیقوں سے پتھروں کی برسات کی اور جو ہے کعبہ جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا. ٹوٹنے کے بعد یہی محاصرے کے زمانے میں غالباً یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا. تو فوجیں اپنا حملہ ایسے ہی چھوڑ کر واپس چلی گئی شام کی طرف. تو پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کعبہ منہدم ہو چکا ہے اور جگہ جگہ سے ڈیمیج ہو چکا ہے، اب کیا کیا جائے؟ کیا خالہ جان حضرت عائشہ امہات المومنین کے کہنے کے مطابق، ان کی رپورٹ کے مطابق، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک تو ہمارے پاس ایکسپینسز کا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائے. اب تو لوگوں کے ایمان مضبوط ہو چکے ہیں، اب لوگوں کی طرف سے فتنے کا کوئی خوف نہیں اور ہمارے پاس تعمیر کے لیے خرچ بھی ہے. تو کیوں نہ ہم اس کو جو ہے حضرت عائشہ کی اس خواہش کے مطابق کیوں نہ اس کو ری بلڈ کریں. تو وہاں عبداللہ بن عباس موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ ایسا نہ کریں، ایسا کرنا یہ نئے فتنوں کو دعوت دے گا، آپ اس سے بچیے. لیکن عبداللہ بن زبیر اپنی بات پر ایڈمنٹ رہے، پرعزم رہے اور انہوں نے کہا کہ میں 3 دن تک استخارہ کروں گا. استخارے کے بعد میں جو ہے یہ فیصلہ کروں گا کہ کیا منہدم شدہ حصوں کو صرف تعمیر کیا جائے یا اس کو بنائے ابراہیم پر واپس لایا جائے، جیسے کہ حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں گفتگو ہوئی تھی. تو 3 دن تک انہوں نے استخارہ کیا. استخارہ کرنے کے بعد تیسرے دن وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہے بنائے ابراہیم پر اس کو لوٹایا جائے. اور انہوں نے حتیم کو منتخب کیا اور جو ہے کعبے کے دروازے کو زمین کے برابر کیا اور اس کو مشرقی اور مغربی دونوں دروازے بنا دیے. اب یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ پھر عبداللہ بن زبیر کا قتل ہوا. حضرت عبداللہ بن زبیر کے قتل کے بعد جب پھر معاملہ اموی خلافت، اموی دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے حجاج بن یوسف کو لکھ بھیجا کہ عبداللہ بن زبیر نے جو جو چینجز کیے تھے کعبے کے اندر ان سب کو ٹھیک کیا جائے اور اس کو پھر ویسے ہی واپس کر دیا جائے جیسے
وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا. رسول اللہ پر جب وحی نازل ہو رہی تھی، رسول اللہ پر جب ہم ایمان لا رہے تھے، تو رسول اللہ نے جس کعبے پر ہم کو چھوڑا ہے ہم اسی کعبے پر رہیں گے، ہم کو عبداللہ بن زبیر کے کعبے کی ضرورت نہیں. تو اس طرح پھر دوبارہ جو ہے یہ کریکشن جو ہے پھر ری کریکشن میں تبدیل ہو گیا، اور پھر معاملہ وہیں پہنچا جہاں سے وہ شروع ہوا تھا. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ اسوہ ہے، پریکٹیکل آئیڈیالزم، اگر اس کو نہ اپنائیں، یہاں تک کہ وہ اصحاب رسول ہی اس سلسلے میں تقصیر کا شکار ہو جائیں، تب بھی جو ہے معاملہ جو ہے بگڑ جاتا ہے. اصحاب رسول جیسے متقی اور قابل قدوہ لوگ اگر اس معاملے میں پریکٹیکل آئیڈیالزم کے معاملے میں چوک کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم کو بڑا فساد اور بڑا جھگڑا اور بڑی لڑائی دکھائی دیتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسوہ ہے کہ پریکٹیکل آئیڈیالزم پر انسان راضی ہو. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہر معاملے میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل آئیڈیالزم پر راضی نظر آتے ہیں. جیسے کعبۃ اللہ کے تعمیر کے مسئلے میں آپ نے جو ہے پریکٹیکل آئیڈیالزم کو اپنایا، اور حضرت عائشہ کے کہنے کے باوجود، خواہش کے باوجود آپ نے اس مسئلے کو ہاتھ نہیں لگایا. پھر اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے رہے. جب فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ کے بعد مہاجرین نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے گھروں پر جو قبضے کیے گئے ہیں ان قبضوں کو ہمیں واپس دلا دیا جائے. تو سیرت ابن ہشام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں کوچ کا حکم دیا. اگر آپ پیور آئیڈیالزم کے حساب سے دیکھیں تو یہ ڈیمانڈ اور مطالبہ بالکل عدل پر مبنی تھا، لیکن اگر اس کے نتائج کے طور پر آپ دیکھیں گے تو یہ نئے مسئلوں کو اسٹارٹ کرنے والا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھانپ لیا کہ دوبارہ جو ہے وہی جھگڑے شروع نہ ہو جائے، وہاں سے فوراً کوچ کا حکم دیا، جیسے کہ سیرت ابن ہشام میں اس کو نیریٹ کیا گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے یہی کیا کہ پیور آئیڈیالزم کی بنیاد پر وہ معاہدہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن وہاں آپشن پیور اور پریکٹیکل کے بیچ میں نہیں تھا، پیور آئیڈیالزم اور ڈسٹرکشن کے بیچ میں تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر پیور آئیڈیالزم پر ایڈمنٹ ہوتے تو اسلام کی تاریخ وہیں حدیبیہ کے مقام پر منہدم ہو جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھانپ لیا اور انتہائی ذلت آمیز دفعات پر آپ نے سائن کی، اور سائن کرنے کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ لکھا تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو آپ کے ساتھ جھگڑا ہی کیوں کرتے، تو آپ لکھیے محمد بن عبداللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ مٹا دو. حضرت علی نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ مجھے بتائیے وہ کہاں ہے. پھر آپ نے وہ ڈیلیٹ کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام جو ہے فتح عظیم کے دور میں داخل ہوا. اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ سارا ہی عرب ٹوٹ پڑا. اذا جاء نصر اللہ والفتح کا منظر جو ہے ہر طرف دکھائی دینے لگا. تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم اسوہ دیکھتے ہیں تو آپ کا سب سے بڑا اسوہ یہ ہے کہ انسان جو ہے پریکٹیکل آئیڈیالزم پر راضی ہو. یہ معاملہ دو قوموں کے بیچ میں، دو نیشنز کے بیچ میں، دو سوسائٹی کے بیچ میں مقید نہیں ہے، بلکہ عبادات کے معاملے میں آپ دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ہم کو جو ہے پیور آئیڈیالزم سے بچتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں نے آ کر شکایتیں کی. کسی نے کہا اللہ کے رسول مجھے فلاں عمل پہلے کرنا تھا حج میں نے اس کو جو ہے تاخیر کر دیا، اور کسی کو مؤخر کرنا تھا میں نے اس کو مقدم کر دیا، میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، کوئی مذاقہ نہیں، اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس کو نظر انداز کرو. اسی طرح جب کعبۃ اللہ کا طواف کیا گیا حجۃ الوداع کے موقع سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 7 جو کعبے کے اطراف میں جو 7 طواف ہوتے ہیں اس میں سے 3 طواف کے بیچ میں جو ہے رمل کا حکم دیا، یعنی یہ حکم دیا کہ تیزی سے اکڑ کر چلا جائے. پھر اس کے بعد کے جو ہیں آہستہ سے اور نرمی کے ساتھ چلے جائیں. تو اصحاب رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ترحم کے طور پر اس طرح کہا کہ 7 اشواط بھی اگر اسی طرح کیے جائیں ایک دم بالکل تیز اور اکڑ کر اور بدن کی پھرتی کے ساتھ تو ہو سکتا ہے اصحاب رسول کو تکلیف ہو. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلے 3 اشواط میں اس کا حکم دیا، پہلے 3 راؤنڈ میں اس کا حکم دیا، باقی میں
خاموشی اختیار کی. ہر معاملے میں آپ دیکھتے چلے جائیے، آپ کو یہی محسوس ہوگا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اسپیس کم ہے، حضرت عائشہ وہاں لیٹی ہوئی ہے، تو جب سجدے میں جاتے تھے تو حضرت عائشہ اپنا پیر قریب کر لیتی اور رسول اللہ وہاں پر سجدہ کر دیتے. ایسے کئی معاملات ہیں جہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیور آئیڈیالزم پر کبھی ایڈمنٹ نہیں ہوتے تھے، چاہے وہ دو کمیونٹیز کے بیچ میں ہو، دو نیشنز کے بیچ میں ہو، چاہے عبادتی فقہ کا معاملہ ہو، چاہے کوئی دوسرا معاملہ ہو. تو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ جو سنت دکھائی دیتی ہے، یہ سب سے بڑا اسیٹ ہے، یہ سب سے بڑا اثاثہ ہے جس کو اپنا کر آدمی اپنی فیملی لائف میں، اپنی اسٹیٹ لائف میں، اپنی ملکی زندگی میں، اپنی انٹرنیشنل زندگی میں، اپنی انسٹیٹیوشنل زندگی میں، ہر جگہ اس فارمولے پر عمل کر کے وہ عظیم سکسیس تک پہنچ سکتا ہے، گریٹ سکسیس تک پہنچ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ سکسیس صرف اصحاب رسول کے لیے خاص تھی. یہ ایک ایسا فارمولا ہے جو قیامت تک وائبل ہے، قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے. اگر اس پر کوئی بھی فرد یا فیملی یا سوسائٹی یا نیشن یا آرگنائزیشن اس پر چلنے کا تہیہ کرے، وہ پیور آئیڈیالزم پر ایڈمنٹ نہ ہو، ہر جگہ وہ آئیڈیلی پیور ہوتے ہوئے حالات اور خارجی معاملات کو دیکھ کر، خارجی حالات کا لحاظ کرتے ہوئے، خارجی حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے پروجیکٹ کو آگے بڑھائے، اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، اپنے ملک کو آگے بڑھائے، اپنی آرگنائزیشن کو آگے بڑھائے، تو وہ سپریملی سکسیسفل انسانوں کی لسٹ میں بلا مبالغہ اور بلا شبہ شامل ہو سکتے ہیں. اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ہمارے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس ٹاک میں کچھ ایڈ کریں، کچھ سوال کریں، کوئی نیا پہلو کھولیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر الجزا. آج فیاض الدین صاحب نے ایک اہم موضوع پر ہماری توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ پریکٹیکل آئیڈیالزم ایک پاسبل ممکن چیز ہے اور اس کو رسول اللہ نے اپنا کر اپنی زندگی میں وہ ایک سپریم سکسیس انسان بن سکے. اور تاریخ میں پہلی بار شاید رسول اللہ کی شخصیت تھی جو اس بات کو سمجھ سکی اور اس کو عملی طور پر اپنے لایا. اور کافی مثالیں فیاض الدین صاحب نے پیش کی، تو میرے ذہن میں اس کو لے کر ایک دو مثالیں مزید ذہن میں آئی رسول اللہ کی زندگی کو لے کر. اس میں سے ایک مثال یہ تھی کہ رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اہم بات یہ کہی تھی کہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں گرچہ حکم ہے کہ خون کا بدلہ خون ہوگا، اور عرب کے درمیان قبائل میں ایسے بہت سے خون تھے جو بہت سالوں سے جس کا بدلہ چلتا ہوا آ رہا تھا. تو رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا تھا کہ میں جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں. اور اسی طرح قبائل کے درمیان سود کا جو لین دین تھا اس کا سلسلہ بھی کافی سالوں سے چل رہا تھا اور اس پر بھی وہ لوگوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی. تو رسول اللہ نے اس کو بھی پریکٹیکلی کہہ دیا کہ اس سال سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. یعنی خون کے جو بدلہ تھا اس کو نہ رسول اللہ نے جاری رکھا یہ کہہ کر کے انصاف کا تقاضا ہے، اور نہ سود کے لین دین سے جو قرضیں باقی تھے اس کو بھی انصاف کے نام پر رسول اللہ نے باقی نہیں رکھا بلکہ ختم کر دیا. اور اسی خطبے میں رسول اللہ نے ایک بہت ہی اہم بات کہی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اسی طرف اشارہ ہے. وہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، خطبے کے الفاظ: ایھا الناس ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ارضکم ولکنہ قد رضی ان یطاع فیما سوى ذلک مما تأخرون من اعمالکم. اے لوگو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ خدا کے سوا کسی کی زمین پر عبادت کی جائے، لیکن وہ تم کو اور دوسرے معاملات میں اپنی اطاعت پر راضی کر سکتا ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گویا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ
आइडियोलॉजी में, आइडियलिज्म में तो आपको पीछे नहीं कर सकता है, उसमें आपको नाफरमान नहीं कर सकता, अपना फर्माबरदार नहीं बना सकता है शैतान। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल आइडियलिज्म की बात करेंगे तो उसमें शैतान के लिए बहुत से रास्ते खुले हुए हैं आपके लिए, उसकी तरफ रसूलुल्लाह ने गोया तंबीह की। और बात की तारीफ में हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह ने जब से प्रैक्टिकल आइडियलिज्म को अपनाया तो उसको सक्सेसफुल रसूलुल्लाह ने अपने मामलात को अबू बकर के हवाले किया और अबू बकर ने उमर के हवाले किया। लेकिन उस्मान के बाद ये बात फिर जब आ गई तो वहाँ प्रैक्टिकल आइडियलिज्म को ना समझने की वजह से साहबा के दो गिरोह बन गए। तो गरचे साहबा का जो आइडियोलॉजी था वो बिल्कुल आइडियलिज्म बेस्ड था, लेकिन प्रैक्टिकल चीज में वो लोग जो आइडियल यानी प्रैक्टिकल में आइडियल के पीछे पड़ गए, जिसकी वजह से वो दो ग्रुप बन गए। ये चंद मिसालें थी जो शायद मैं ऐड किया, शायद सही हो। आगे मैं पार्टिसिपेंट से के लिए सेशन ओपन करता हूँ, आप लोग अपने ख्यालात को शेयर कर सकते हैं। इकबाल उमरी, माशाल्लाह फयाजुद्दीन साहब ने मौलाना ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को डिस्कवर किया है कि वजाहत में मजीद दलाइल सारी चीजें दी। तो हम लोग डिस्कस जब कर रहे थे इससे पहले तो यकीनन कई बातें वाज़ेह हुई। ये मौजू सादा मौजू नहीं है, फर्क को भी ले डूबता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये ले डूबता है। तो प्योर आइडियलिज्म और प्रैक्टिकल आइडियलिज्म क्या है बोलकर, तो इस नुक्ते नज़र से उम्मत ने जितने भी मसाइल खड़े किए हैं वो प्रैक्टिकल आइडियलिज्म न होने की वजह से ये सारे मसाइल हैं। अगर कोई भी कानून या कोई भी उसूल चाहे अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पास करे या कुछ करे, फौरी वहाँ पर हर इंसान उसूल को लेकर हक़ खुद इरादी या फलां फलां बोल के उसूल को लेकर ही अपना मौक़िफ़ इख्तियार करता है, जबकि हर जगह प्रैक्टिकल आइडियलिज्म के हिसाब से ही मसाइल हल हो सकते हैं। तो मौलाना ने रिसाला मिशन में ये सारी बातें वजाहत के साथ दौर जदीद में जितने भी उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो हकीकत में प्रैक्टिकल आइडियलिज्म की सुन्नत से वाकिफ नहीं है। ये अल्लाह ताला ने हम लोगों को तौफीक दी है कि इस बात को समझे और इस बात को बतौर उसूल अपनाएं, ताकि बतौर मजबूरी के अपनाने के बजाय ये बतौर उसूल है, यही मुमकिन है, यही क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड है, ये समझे। तो प्योर आइडियलिज्म के हिसाब से वो बात बहुत अच्छी जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने वक़्त फ़ालना के जो अल्फाज में एक फुल स्टॉप लगा दिया था कि प्योर आइडियलिज्म के लिए असल में तौहीद ही एक ऐसी चीज थी जिसके लिए एकदम बहुत सारी ताकत उस जमाने में सर्फ हुई। सारे सहाबा उसके लिए अपना सारा माल, सारी जानें, सारी कुर्बानियां दी। कहा कि वक़्त फ़ालना बोलकर हमने वो कर दिया। तो अब उसके बाद प्योर आइडियलिज्म के लिए झगड़े फसाद और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल जहाँ तक हो सकता है आगे बढ़ना है। वक़्त फ़ालना करके जो स्टॉप हजरत इब्ने उमर ने वाज़िह किया है, तो इसी तरह फिर दोबारा हजरत उमर के इस बसीरत को हम लोग रिसाला मिशन से रिवाइवल कर रहे हैं, जो कि मौलाना ने हमें बताया है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे फयाज साहब को, जिन्होंने फिर दोबारा हमको याद दिलाया।
جی پارٹیسپینٹس میں کوئی اور؟ سعید قادری صاحب، میں یعقوب صاحب کچھ کہنا ہے؟ جی فرمائیے یعقوب صاحب۔ جی میں یعقوب عمری دلی سے۔ جی ماشاءاللہ آج کا موضوع بہت ہی اہم تھا اور اس پر فیاض صاحب نے بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا ہے، تو میں اسی بات کو آسان الفاظ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر لوگ جہاں پھنستے ہیں وہ پریکٹیکل آئیڈیالزم کا ہی میٹر ہے، اور پریکٹیکل آئیڈیالزم کی جگہ میں بھی وہ لوگ پیور آئیڈیالزم کی سوچ سے ہی میٹرز کو سالو کرنا چاہتے ہیں، تو یعنی پریکٹیکل لائف میں بھی آئیڈیالزم ہی کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ عملاً ممکن نہیں ہے جس طریقے سے اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ تو اگر سادے الفاظ میں کہیں تو ان لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو صحیح اور غلط کی ٹرمینالوجی میں ہی بات کرتے ہیں، جبکہ مولانا نے اپنی اس دریافت کے نتیجے کے بعد اپنی دریافت کی روشنی میں یہ سبق دیا کہ ممکن کیا ہے اور ناممکن کیا ہے، اس اصطلاح میں سوچنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ابھی اقبال صاحب نے جس طرح سے کہا کہ جتنے فسادات اہل مذہب شروع کرتے ہیں یہی آئیڈیالزم کی سوچ کی بنا پر ہی ہے، اور یہ فرق نہ کرنے کی وجہ سے ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی پوری اجازت اور پوری گنجائش ہے۔ اس طریقے سے کئی ساری مثالیں ہمارے سامنے ابھی پیش کی گئیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ سعید قادری صاحب کچھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فیاض صاحب کا ٹاک واقعی بہت اچھا تھا اور معلوم افزا تھا۔ انشاءاللہ سر نو اس موضوع پر میں اور پڑھوں گا۔ تو جس طرح پریکٹیکل آئیڈیالزم کی بات ہم کر رہے تھے، تو مولانا اپنے ٹاکس میں ایک ورکبل آئیڈیالزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا پھر ورکبل پیس۔ یہ اصطلاح جو ہے اتنی آسان ہے کہ سنتے ہی بات جو ہے ذہن نشین ہو جاتی ہے اور سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ مولانا ہی ہیں جو میرے ناقص مطالعے کے مطابق جتنے بھی ہمارے علماء گزرے ہیں، یہ مولانا کی بہت بڑی دریافتوں میں سے ہے۔ حالانکہ یہ کوئی اجنبی چیز نہیں، کریشن پلان کا ہی حصہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن یہ کسی نے اس طرح نہ اس پہ لکھا ہے، نہ بولا ہے، نہ اتنے مولانا نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے کئی طرح کی ہزاروں مثالوں سے اس کو سمجھایا ہے۔ شاید ہم لوگ اس کو نہیں پکڑتے تو ہم بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو جاتے، جس طرح آج بھی ہمارے تمام تحریک چلانے والے افراد یا قومی ملی کاموں میں سرگرم افراد اسی نقطے کو سمجھ نہیں پائے ہیں۔ یہ مولانا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس لیے مولانا نے اس کو لکھا بھی بہت زیادہ ہے، اور بہت آخری درجے میں مولانا نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھا دیا ہے اور نمایاں کیا ہے۔ صرف اگر ہماری امت جو ہے، امت مسلمہ، صرف اس ایک اصول کو پکڑ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو واقعی میں تھوڑا سن کے جو ہے مولانا کا جو کنٹریبیوشن ہے اس پر تھوڑا جذباتی بھی ہوا میں آپ کے ٹاک کے دوران، کہ یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے مولانا کا، اور اسے بہت بڑا اعتراف کا متقاضی ہے یہ کنٹریبیوشن مولانا کا۔ لیکن ہماری امت جو ہے، امت نہ صرف امت بلکہ امت کے جو اکابر علماء ہیں، انہوں نے بھی اس کا اعتراف نہ کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جرم کیا ہے جس کی سزا ہماری امت بھگت رہی ہے۔ جی اسرار صاحب شکریہ۔ جی شکریہ۔
مشارکین میں اور عنایت اللہ صاحب. ہم ظہیر صاحب کے بھی ظہیر صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہاں، فیاض الدین صاحب نے جو موضوع اٹھایا وہ بہت اہم موضوع ہے. اس پر کافی تفصیل سے مولانا نے لکھا ہے اور اس پہ اور بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. پریکٹیکل آئیڈیالزم یا آئیڈیالزم پیور آئیڈیالزم کے بجائے مولانا نے ایک اور اصطلاح بھی استعمال کی ہے. وہ زیادہ کلیئرٹی ہے سمجھتا ہوں کہ آئیڈیالزم اور پریگمیٹزم میں عملاً کیا ممکن ہے اس کو پریگمیٹزم کہتے ہیں، اور آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے اس کو آئیڈیالزم کہتے ہیں. تو عموماً لوگوں ساری تاریخ میں جیسا فیاض صاحب ذکر کرے کہ اسی میں لوگ بھٹکتے رہے کہ آئیڈیالزم کو کیسے حاصل کیا جائے. ارسطو سے لے کر جو انہوں نے پوری تاریخ بتائی وہ ساری تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ آدمی آئیڈیالزم کے چکر میں نہ آئیڈیل کو حاصل کر سکا نہ پریکٹیکل کو حاصل کر سکا. تو اس میں یہ بھی ایڈ ہونا چاہیے کہ جو لوگ سیاسی اسلام کی بات وہ بھی آئیڈیالزم ہی کی ایک شکل ہے. انہوں نے آئیڈیالزم کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی اور اس کی بنیاد پہ ایک سیاسی نظریہ بن گیا. تو یہ بھی جو ہے جس کی وجہ سے آج تک وہ قابل عمل نہ ہو سکا اور قابل حصول نہ ہو سکا، نہ کسی مسلم ملک میں اور نہ کسی اور ملک میں، نہ اس ملک میں جو ملک کے نام پر الاٹ کیا گیا اس امت کو، تو وہاں بھی یہ قابل حصول نہ ہو سکا. تو یہ بہت زیادہ وزڈم کی ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ عملاً کیا ممکن ہے اور اصولاً کیا ہونا چاہیے. یہ دونوں میں فرق کرنے کے لیے بہت زیادہ وزڈم کی ضرورت ہے. اسی لیے غالباً لوگوں نے اس بات کو پکڑ نہیں پائی. اس کی مزید مثالیں بھی آپ کو ملیں گی کہ ایک مرتبہ میں المورد کے ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا تو کسی نے سوال کیا تھا کہ مولانا وحید الدین خان اور غامدی صاحب کی فکر میں کیا فرق ہے یا ان کی کتابوں میں تو کیا فرق ہے. تو جو صاحب جواب دیے تو انہوں نے مولانا کی تعریف تو کی، ظاہر المورد والے مولانا کو بہت مانتے ہیں، انہوں نے مولانا کی تعریف کی، مگر انہوں نے دونوں میں جو فرق بتایا وہ فرق یہ تھا کہ غامدی صاحب نے المیزان لکھی. المیزان میں جو ہے کل دین کو غامدی صاحب نے بیان کر دیا. مولانا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کل دین، مکمل دین بیان ہو کر سامنے آتا. تو مکمل دین کیا ہے، کامل دین کو غامدی صاحب نے میزان میں بیان کیا ہے. تو اس پر میں نے اعتراض یہ کیا تھا، اس پر میں نے جو تبصرہ یہ کیا تھا کہ بھئی آپ غیر شعوری طور پہ آپ بھی جو ہے دین، مکمل دین اور نامکمل دین کی اصطلاح میں سوچ رہے ہیں. دین مکمل یا دین نامکمل یہ اصطلاح ہی غلط ہے، چونکہ مولانا کے یہاں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں سارے فہرست احکام ایک جگہ بیان ہوئے ہیں. تو اسے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ مولانا جو ہے مکمل دین کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں. تو لہذا اس شاکلہ کو نہ مانتے ہوئے بھی، اس دین کی کامل دین کی تعبیر کو نہ مانتے ہوئے بھی المورد کے احباب کے ذہنوں میں، بعض لوگ احباب کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ کامل دین کیا ہے اور ناقص دین کیا ہے. تو یہ مغالطہ اتنا گہرا ہے کہ آپ ذرا بھی وزڈم سے کام نہیں لیں گے تو ہر کوئی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے، 2 مارچ کو ایک انٹرویو چھپا ہے ظفر علیہ السلام خان صاحب کا کشمیر کے ایک اخبار میں، سری نگر جنگ اخبار میں. بہت تفصیلی انٹرویو ہے اس میں. اس کی کچھ اقتباسات مجھے بھی دیکھنے کا موقع ہوا. تو اس میں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ بھئی مولانا جو ہے صرف صبر اور دعوت اور اعراض کی باتیں کرتے تھے، جبکہ مسلمان ایک مکمل نظام ہے، اس میں ہر دین کے یعنی زندگی کے ہر شعبے کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے. تو حیرت ہوئی مجھے کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا دانشور سمجھے جانے والے، وہ بھی اس سے باہر آ کر نہیں سمجھ سک رہے.
وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئیڈیالزم، اسلام جو ہے ایک آئیڈیل سسٹم دیتا ہے دنیا کو، تو آئیڈیل سسٹم کے چکر میں پڑ گئے. تو اس چکر سے باہر آنا بہت کے لیے، جیسا میں کروں گا، بہت زیادہ وزڈم کی ضرورت ہے. اس میں نقصان یہ ہے، دیکھیے آئیڈیالزم کے پیچھے آپ پڑیں گے تو جو حاصل ہے وہ بھی آپ اس کو بھی آپ کھو دیں گے. لوگوں کی اتنی سادی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی جو کچھ آپ کو حاصل ہے وہ بھی آپ گنوا دیں گے اگر آپ آئیڈیالزم کے چکر میں پڑیں گے. آپ اگر پریگمیٹزم کے اصول پر عمل کریں گے تو جو حاصل ہے وہ بھی رہے گا، اور بھی آپ بہت کچھ حاصل کر سکیں گے، اور بالواسطہ طور پر آپ ہے نا آئیڈیالزم تک پہنچ جائیں گے. یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے ہی مرحلے میں ان کو آئیڈیل حاصل ہو جائے، نہ کہ پریکٹیکل. تو آئیڈیل تک پہنچنے کا راستہ ہی پریکٹیکل کے ذریعے سے ہے. جب تک ہم پریکٹیکل نہیں بنیں گے، ہمیں نہ جو حاصل ہے وہ ہمیں حاصل رہے گا، اور نہ جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل ہوگا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. تو یہ میری کچھ گزارشات ہیں. جی جی شکریہ. زہید صاحب کی بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا تھا. جی ہمارے استاد جاوید غامدی صاحب کو لے کر، وہ تو آپ نے جو پکڑا میزان انہوں نے لکھا، تو گویا کہ وہ بھی کامل اور مکمل کے اس میں ٹریپ ہو گئے ہیں. یہ صحیح کہا آپ نے. مالیگاؤں میں بک فیئر ہوا تھا، تو ہمارے کرناٹک ہوبلی سے ایک وکیل صاحب، پیشے سے وہ وکیل ہیں، وہ ہمارے استاد جاوید غامدی کے بڑے یہ ہیں، فالوور ہیں. تو میں ان سے ملتے ہی پوچھا کہ کیا بات ہے ابھی تک آپ نے جو ہے جاوید غامدی صاحب کو ہندوستان نہیں بلایا، ہم استفادے کے لیے بےتاب ہیں، جلد سے جلد بلائیے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ہوم منسٹری ہماری جو ہے اس میں آبسٹیکل بنی ہوئی ہے، ہوم منسٹری جو ہے اجازت نہیں دے رہی ہے ان کو ملک میں انٹری کرنے کی. میں نے پوچھا وہ کیوں نہیں دے رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے کشمیر پر استاد جاوید غامدی کا جو موقف ہے اس وجہ سے. تو مولانا سے ہماری جو پرسنل گفتگو ہوتی تھی، مولانا نے جو ہے جاوید غامدی صاحب کو بہت اپریشیٹ کیا ہے، اور کہا کہ آپ ہم ایک ہی اس کے سوار ہیں. لیکن کشمیر کے معاملے میں مولانا جو ہے جس کو پریگمیٹزم کہتے ہیں اس پر قائم ہے، اور جاوید غامدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے حق خود اختیاری اس خانے میں بات رکھ کر سوچتے ہیں کہ جب کشمیری چاہتے ہی نہیں ہے ملک میں رہنا تو ان کو کیوں زبردستی رکھا گیا ہے. حالانکہ اگر آپ آئیڈیلزم کے حساب سے دیکھیں تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو ہے پریگمیٹزم کے حساب سے دیکھیں تو کبھی ایک ہونے والی بات نہیں ہے. یعنی کوئی بھی ملک کے اندر کوئی ایسا حصہ، کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہوتا ہے جو الگ ہونا نہیں چاہتا. ہمارے ملک کے اندر جو ہے ہزاروں کمیونٹیز، ہزاروں یہ رہتے ہیں لینگویجز بولنے والے، ہر ایک چاہتے ہیں کہ ایک الگ ملک ہی بنائیں. تو اگر اس طرح جو ہے لوگوں کے حق خود اختیاری کے نام پر لوگوں کو اجازت دی جائے تو پھر دنیا میں لا اینڈ آرڈر، اسٹیٹ اور گورننس، ایڈمنسٹریشن نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہے گی. مولانا کا کہنا یہ تھا. تو مولانا ہمیشہ پوچھتے تھے، کوئی انٹرنیشنل لا والا ملاقات کے لیے آتا تو بولتے تھے کہ یہ بتائیے اس پر کہ یہ جو حق خود اختیاری جو ہے اس کے بارے میں انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے. تو عام طور پر لوگ جو ہے اس میں پھنسے رہتے ہیں پیور آئیڈیلزم میں، تو سب یہی کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ہونا چاہیے، ریفرینڈم ہونا چاہیے. لیکن اگر ریفرینڈم کی بات کریں تو دنیا کے ہر ملک میں ہونا چاہیے، بلوچستان میں ہونا چاہیے، کردستان میں ہونا چاہیے، سوڈان میں ہونا چاہیے، عرب میں ہونا چاہیے، یمن میں ہونا چاہیے. تو پھر جو ہے گورننس، ایڈمنسٹریشن نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی. ہر کمیونٹی، ہر ڈسٹرکٹ ایک مطالبہ کر دے گا، ہر پروونس ایک مطالبہ کرے گا کہ ہم کو حق خود اختیاری کے تحت فریڈم چاہیے. تو مولانا یہ کہتے تھے کہ جو لوگ کشمیر کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں وہ پالیٹکس کی ABCD بھی نہیں جانتے ہیں. جو کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ پالیٹکس بھی نہیں جانتے ہیں، پالیٹکس کی ABCD بھی نہیں جانتے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. تو جاوید غامدی صاحب کی میرے نزدیک جو ہے نا بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ جو ہے کشمیر جیسے معاملات میں جو ہے پیور آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں، اور مولانا جو ہے پریکٹیکل آئیڈیلزم یا پریگمیٹزم جس کو کہتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں. اور آخر میں جو ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی ہوگا جو پریگمیٹیکلی پاسبل ہو.
نہ کہ آئیڈیلی جو بات کی جاتی ہے وہ تو ہوتی ہی نہیں ہے. ہمیشہ عملی طور پر جو ہونا ہے وہی ہوگا. تو غالباً جو ہے نا جاوید غامدی صاحب اور مولانا کے بیچ میں اسی بات کا فرق ہے. مولانا پریگمیٹسٹ ہیں اور وہ آئیڈیلسٹ ہیں. فیاض صاحب کی بات پہ میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. معذرت فیاض صاحب. جی 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 فیاض صاحب جو بول رہے ہیں نا آئیڈیلی شاید یہ صحیح ہو کہ ریفرینڈم کرایا جائے وہ کرایا جائے. میں ایسا نہیں دیکھتا اس کو. میں یہ کہوں گا کہ آئیڈیالزم ایک فریب ہے, آئیڈیالزم ایک دھوکہ ہے, آئیڈیالزم ایک یوٹوپیا ہے, آئیڈیالزم ایک فرضی خوش فہمی ہے. وہ کبھی حاصل ہوئی ہے نہ حاصل ہو سکتی ہے دنیا میں. دنیا کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے. تو آئیڈیالزم صرف وہ ذہن میں رہنے کے لیے اچھی ہے, عملاً نہ کبھی وہ اس کا حصول ہو سکا ہے اس کا, اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا وہ ایک فرضی یوٹوپیا سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آدمی اصل وہی ہے جو پریگمیٹزم کی بات کرے, ورنہ وہ ایک فرضی باتیں ہیں میرے حساب سے. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح زہید صاحب, بالکل صحیح آپ کی بات ہے. اور ہمارے پاس 2-3 منٹ باقی ہیں. ہم عبداللہ کولکتہ صاحب سے. جی عبداللہ صاحب ہیں؟ ہاں ہے. عبداللہ صاحب آپ کچھ عرض کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو خاص نہیں, بہت ساری باتیں تو واضح ہو گئی ہیں, اور اخیر میں جو باتیں آئی ہیں اس زاویے سے خیالات آ گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم نقطہ ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے, یہ ہے کہ مولانا جب پریگمیٹزم کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق اقدام سے ہوتا ہے, اور اقدام کا تعلق جو ہے مولانا کے نزدیک یہ ہے کہ وہ نتیجہ خیز ہونا چاہیے. اگر نتیجہ اپنی اقدام کا نہیں نکلنے والا ہے, ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے, تو پھر ہمیں ری پلاننگ کرنی چاہیے اور ہمیں دوسری طرح سے. آئیڈیالزم کا جو تصور ہے ایک تو فلاسفیکل تصور ہے. اس حوالے سے غالباً مولانا کا خیال, مولانا نے جو باتیں رکھی ہیں اس زاویہ نظر سے نہیں رکھتے ہیں. میرے نزدیک مولانا کی بات جو آئیڈیالزم وہ اپنی ذات سے معیار پسندی کی بات ہے. میں اپنی ذات سے معیار پسند بنوں گا, جب اجتماعی معاملات جو اقدام مجھے کرنا ہے وہ پریگمیٹک ہونا چاہیے, وہ عملی ہونا چاہیے, اور عملی نتیجے کے اعتبار سے. عملی اقدام کا مطلب مولانا کے نزدیک یہ ہے کہ وہ ممکنہ نتائج برآمد کر سکتے ہیں جو چاہا جا رہا ہے. اس حوالے سے مولانا کی باتیں آتی ہیں جو میں نے پڑھا ہے, مولانا کو جو سمجھا ہے. اور معیار پسندی خود ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب سے, اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم معیار پسند نظریاتی طور پر یہ اپنی ذات کے تحت ہوگا. میں بہت اچھی نماز پڑھنے والا بن جاؤں, معیاری نماز پڑھنے والا بن جاؤں, میری ذات سے اس کا تعلق ہے. لیکن میں لاٹھی لے کر سب کو اچھی نماز پڑھانے والا بن جاؤں, یہ اجتماعی معاملات میں ممکن ہے. تو اس کے لیے اب ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے. اس زاویے سے ان باتوں کو اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ طبقہ جو ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. دوسری طرف پریگمیٹزم کی جو بات ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں جو باتیں آنی چاہیے وہ بھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ آنی چاہیے. پریگمیٹزم کی بات جو ہے وہ ایک فرد کا اجتماع سے تعلق کی بات جہاں ہے,
اسی طرح ایک جماعت کا دوسری جماعت سے تعلق کی بات بھی پیدا ہو. مثال کے طور پر ایک ہی جماعت کے اندر یا ایک جیسے ایک انسان کے اندر اگر معیار پسندی ہے تو اسی طرح ایک جماعت جو ہے جو ایک یونٹ کی حیثیت رکھتی ہے اس کے اندر بھی معیار پسندی ہوگی، وہ بھی معیار کو انسپائر کریں گے. لیکن اس جماعت کا تعلق، اس جماعت کا جب کی نسبت اور اس جماعت کا جب واسطہ دوسری جماعتوں سے یا اجتماعیت میں اس کا جو پہلو ہے اس کے ساتھ اس کی طرف جب اس کا ڈائریکشن بدلے گا تو پھر اس جماعت کو یعنی اس یونٹ کو پریگمیٹک ہونا پڑے گا. وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح معاملات کریں، وہ کیا اقدام کریں، وہ نتیجہ خیز ہونا چاہیے اس کے ایسپریشنس کے ساتھ. یہ اپنی جگہ ہوگا. ان تمام چیزوں کو بہت کلیئرٹی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آج کے ویسے جو لوگ بھی مولانا کو پڑھتے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں پہلے سے. ایک قیادہ ہے، فیاض صاحب نے بہت اچھے ڈھنگ سے اس کو پیش کیا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. عبداللہ بھائی شروع سے تھے آپ نے آخر میں آئے؟ میں دیکھ نہیں سکا تھا. یہ فیض ہے، آپ پروگرام میں شروع سے تھے یا آخر میں اٹینڈ ہوئے؟ نہیں میں شروع سے. اچھا میں نہیں دیکھ سکا تھا. آپ کی پوری بات سنی ہے. اچھا ماشاء اللہ. عنایت صاحب کی گفتگو نہیں آئی ابھی تک. سر شاید لیفٹ کر گئے. ہاں جی وعلیکم السلام. جی آج کا جو موضوع تھا آئیڈیلزم اور پریگمیٹزم، یہ بہت ہی میں جو ہے نا تھوڑا تاخیر سے جڑا میں، لیکن جو آخری میں جو ایگزامپل سنا تو اس کے بعد مزید جو تبصرے سن رہا تھا اس سے میں سمجھ پایا پورے موضوع کو کہ واقعی میں جو ہے یہ جو موضوع ہے ہمارے درمیان ایک اجنبی ہے پوری مسلم دنیا میں. یعنی سب سے زیادہ جو پریکٹیکل بات ہے وہ نہیں جانتے ہیں. آج بھی ہماری تحریروں میں جو ہے نا مثالی معاشرہ، مثالی حکمران، مثالی وہی پورے آئیڈیالزم ہی کی باتیں ہوتی ہیں. مثالی ادارہ، سارے لوگ اسی مثالی باتیں کرتے ہیں، یعنی آئیڈیالزم ہی کی باتیں کرتے ہیں. تو شاید رسول اللہ نے جس میتھڈ کو اختیار کیا تو اس میتھڈ کو پہلی مرتبہ جو ہے مولانا نے ایکسپلین کیا ہے، سمجھایا ہے. اور ویسے مولانا خود بتاتے تھے ہمیشہ کہ یہ وہ جو اصول ہے یہ سیکولر ورلڈ میں تو ایکسیپٹیبل ہو چکا ہے، لوگ مان چکے ہیں اس کو، مگر مذہبی لوگوں میں ابھی تک اس کو لے کر کوئی بیداری نہیں آئی ہے، اس طرف کوئی نہیں سوچا ہے. تو بہت ہی اہم موضوع آج سننے کا موقع ملا. جزاک. عبدالسلام صاحب. ہاں جی، آج کا جو موضوع تھا کافی میں آج کے پروگرام میں بہت تھرل محسوس کر رہا تھا. بہت مطلب موضوع کا جو سلیکشن تھا اس ناحیے سے بہت اہم ہے کہ یہ چاہے ریلیجیس لوگ ہوں چاہے سیکولر لوگ ہوں، پوری دنیا کے انسانوں کے بیچ یہ دونوں باتیں جو رسول اللہ کی خاص باتیں تھیں، خاص دین تھا اسلام کا، یہ اجنبی ہے اصل میں. چاہے آپ توحید خالص کو لیں، توحید خالص رسول اللہ کے بعد مولانا ہی نے اس کو ریئل انداز میں پیش کیا ہے. ایک زندہ معرفت کے تصور کو جس قدر مولانا نے آشکارا کیا ہے، کلیرٹی دیا ہے، وہ اجنبی ہے مسلم لٹریچر میں آج. بہت بنیادی بات یہ پہلی بات، اور دوسری بات تو ہے ہی بنیادی بات. دوسری بات تو بالکل پہلی بات کی طرح اجنبی ہے وہ بھی.
تو یہ دونوں باتیں ایسا لگتا مجھے یہ قرآن کا خلاصہ میں کہہ سکتا ہوں، یہ سیرت رسول کا خلاصہ، یہ الرسالہ مشن کا خلاصہ. اور مجھے آج کی ان دونوں باتوں سے مجھے وہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک شخص آیا، اسلام قبول کیا، رسول اللہ نے حضرت علی کے حوالے کیا تربیت کے لیے، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، وہ شخص دکھا ہی نہیں. رسول اللہ نے پوچھا ارے بھائی وہ بہت دن گزر گئے، وہ نہیں ملا کیا؟ تو جب وہ ملا تو رسول اللہ کے پاس لایا گیا، کیوں تم جو ہے نا اس کے بعد غائب ہی ہو گئے، پھر نہیں آئے ملنے کے لیے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو آج کی جو دو باتیں تھی موضوع میں، مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ خیرًا یرا اور شرًا یرا، یہ دونوں پہلو اس میں آ گئے. تو بہت یعنی اس موضوع کے اندر آج کا جو سلیکشن تھا، اس میں مجھے ایسا لگتا دین اسلام کی صحیح نمائندگی ہے، اور الرسالہ مشن ہی اس زمین پر فی الوقت صحیح نمائندگی کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی مشن نہیں ہے. آج جو سیشن ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں زمین پہ اس سے بہتر اور کوئی سیشن نہیں ہوا ہے. اتنا اہم اور بنیادی آج کا پروگرام تھا. عنوان کے سلیکشن پر مبارکبادی اور اللہ جزائے خیر دے. اور آج آپ ساتھیوں نے جو مطلب پارٹیسپینٹ نے جو تاثرات دیے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ مجھے سننے کا موقع دیجیے کہ جب بھی ایسا کچھ پروگرام ہو تو اس کے بعد جو آپ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں، ان کمنٹس سے اس موضوع کی مزید کلیئرٹی ہوتی ہے، اور مجھ جیسے شخص کو اسلام کو سمجھنے اور اس کے اندر مزید کنوکشن کا حوصلہ ملتا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. جی نصیر اللہ صاحب ہیں. عبد الباسط صاحب یا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ ٹاپک جو ہے بہت پسند آیا. مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ ایک قبیلہ جو ہے اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، تو اس نے کہا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں صدقہ نہیں کروں گا. کئی شرطیں رکھی، رسول اللہ ساروں کو مان لی. تو یعنی توحید کے علاوہ جو بھی ہے اس میں ہم جو ہے یعنی مطلب سامنے والے کو دیکھ کر کمی بیشی کر لے سکتے ہیں، اتنا ہم کو یہ ہے. صرف توحید ایک ایسا ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ مجھے یہ حدیث یاد آئی. اور ایک چیز ذہن میں آئی کہ اس موضوع پر اگر کسی بھی ساتھی کے پاس کوئی ڈسکوری اپنی ذاتی ہو، جس کو وہ پہلے آئیڈیالزم کے طور پر اس کو دیکھ رہا تھا، بعد میں اس کو ڈسکوری ہوئی ارے بھائی نہیں یہ تو غلط ہے، میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے تو ممکن جو ہے وہاں سے مجھے شروع کرنا تھا. تو ایسی کوئی مثال اپنی زندگی سے دے سکتے ہیں تو اور مجھے اور راحت ملتی. اگر اب نے آگے اگر کبھی کوئی ہوا ڈسکوری ہوئی کہ میری ایسی غلطی ہے تو ضرور میں اس ڈسکوری کو سننا چاہوں گا. جی جزاک اللہ. ہم لوگ اب پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اسرار صاحب جی ایک نقطہ بیان کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل. ہاں جی ضرور ضرور. جی دیکھیے انفرادی سطح پہ آئیڈیالزم مطلوب ہے اور ممکن بھی ہے. تو آج ہے نا انفرادی سطح پہ آئیڈیل بننے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ وہاں کوشش کرنے کے لیے تیار ہے. اور جہاں پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہے اور قابل وصول نہیں ہے وہاں آئیڈیالزم کی بات کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے کہ جہاں ممکن ہے انفرادی سطح پہ آئیڈیل بننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ قرآن میں اللہ فرمانے کہ انک لعلی خلق عظیم.
تو آئیڈیالزم کے اعلیٰ معیار پہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تھے اخلاقی سطح پہ، تو وہ ہر آدمی کے لیے ممکن ہے اس کا حصول، اور وہاں کوشش کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور اجتماعی سطح پہ جہاں ممکن ہی نہیں ہے سرے سے، اور اس کے پیچھے ہر آدمی پڑا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا انحراف ہے جس کی طرف عبداللہ صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اجتماعی معاملے میں ہرگز آئیڈیالزم قابل اصول نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے. انفرادی سطح پہ یہ مطلوب ہے اور قابل اصول ہے، ہم کو اس پر توجہ دینی چاہیے. جی جی ہاں یہ بہت صحیح ہے. ام اشاد صاحبہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیا ام اشاد صاحبہ کچھ کہنا چاہیں گی یا نہیں؟ اشاد صاحبہ نہیں کہیں گے، میں کچھ کہہ کے ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے جس بات کو ڈسکور کر کے ہم پر واضح کیا ہے، لیکن اس مولانا کے سوا یعنی رسالہ لٹریچر کے سوا جو اسلامک لٹریچر ہے یا مسلمانوں کا لٹریچر ہے، اس میں پریگمیٹزم کو ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے الفاظ میں انہوں نے اس کو یاد نہیں کیا ہے. پریکٹیکل آئیڈیالزم کو انہوں نے ابن الوقت کہا ہے، یا جو لوگ پریکٹیکل آئیڈیالزم کے خلاف گئے ہیں ان کو ہیرو بنایا ہے، اور جو لوگ پریکٹیکل آئیڈیالزم کو اپنائے ان کو انہوں نے ایک بزدل بنا کر ان کی تصویر پیش جی ہاں مصالحت پسندی، صلح پسندی، ابن الوقتی یا کچھ اس طرح کے نام دے کر، یا معذرت خواہانہ انداز، اس طرح کے الفاظ دے کے اس کو بہت ہی زیادہ سمجھیے کہ توڑا ہے اس کو. تو اب ہمارے لیے رسالہ کے قارئین کے لیے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ پریکٹیمزم کو ہم قرآن سے اور حدیث سے اور سیرت سے اس کی اہمیت کو اجاگر کریں، تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں جو یہ بات گڑی ہوئی ہے کہ پریکٹیمزم ایک ابن الوقتی ہے، منافقت ہے، یا اس طرح کی جو اس کے بارے میں چیزیں ہیں وہ ختم ہو اور اس کی صحیح جو اہمیت ہے ان کو سمجھ میں آئے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قریب میں آپ جانتے ہوں گے کہ 5-6 سال قبل دارالعلوم دیوبند میں ایک گجرات کے مہاراشٹر میں جن کے بہت بڑے ادارے ہیں ان کو اہتمام دیا گیا. ان کے اہتمام دینے کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو میں گجرات کے متعلق ان سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ گجرات اب ہر ایک کے لیے قابل تعریف ہے، ہر ایک وہاں پہ ترقی کر رہا ہے، تو قدیم جو چیزیں ہم اس کو بھلا دیں اور بس ہم آگے بڑھتے رہیں. تو ان کی بات کا اشارہ 2002 میں جو فسادات ہوئے تھے اس کی طرف تھا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان اس کو لے کر موجودہ وزیر اعظم سے بہت زیادہ ابھی تک بدظن ہے. تو ان عالم صاحب کسی ایک بیان سے ان کو اتنا مجبور کیا گیا، ان کو اتنا بدنام کیا گیا کہ ان کو اہتمام سے مستعفی ہونا پڑا بس چند دنوں کے بعد. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مائنڈ کتنا زیادہ بگڑا ہوا ہے. اس کو بنانا، اس کو صحیح رخ کی طرف لے آنا کتنی بڑی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. تو ایک بات تھی جو میں آپ کے سامنے عرض کیا، تو اسی پر میں اپنی بات اور آج کے اس اجلاس کو ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.